محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو بیان ہوا کہ جہنمیوں کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں ڈالنے کی وجہ کیا ہوگی، کیونکہ کسی انسان کو کوئی سزا دی جاتی ہے یا کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ان کو جو جہنم میں ڈالا جائے اس کی وجہ کیا ہوگی؟ قرآن فرماتا ہے کیوں کہ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لایا تھا. مطلب جہنم میں جو ڈالا جائے گا اور ان پر جو عذاب مسلط کیے جائیں گے اس کی وجہ یہ تھی وہ جب دنیا میں تھا تو وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لایا تھا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے ہی زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کے مابین جو اشیاء ہیں وہ ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے پیدا کی. تو جس سے مولا نے ہمیں پیدا کیا اگر ہم اسی کو ہی نہ مانیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں جو ہے وہ جہنم میں تو جانا ہی پڑے گا. تو جو بھی اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کا بھی ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. تو ایک تو یہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے. دوسری وجہ کیا تھی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا دینے کی رغبت نہ دیتا. مطلب رغبت سے مراد یہ ہے کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اب اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ملتا ہے کہ اچھا عمل ایمان لانے کے بعد اچھا عمل یہ بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا. اچھا، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی نبی ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، کوئی نبی کی ایسی مزار نہیں ہوگی کہ جہاں پر وہاں لنگر عام نہ چلتا ہو. چاہے ہندوستان ہو یا دوسرے ملک ہوں، جہاں بھی کسی نبی کا مزار شریف ہے یا کسی ولی کا مزار شریف ہے، وہاں پر غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بلکہ یوں سمجھیے ہر مذہب والے کے لیے وہاں لنگر عام ہے، جو چاہے وہ کھائے. کیونکہ ہمارے نبیوں کو یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جب تک کوئی مہمان ان کے یہاں آتا نہیں تھا جب تک کہ وہ کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. بلکہ حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر مہمان نہیں ملتا تھا تو وہ کئی دنوں تک بھوکے رہتے تھے، مہمان کے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ آئے گا تب میں اس کے ساتھ کھاؤں گا. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم جو 11ویں شریف مناتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خود ہی کھانا کھلاتے تھے. تو آج اسی کے صدقے میں دیکھیں آپ بغداد شریف کے اندر لنگر عام ہے، آپ اجمیر معلیٰ چلے جائیے وہاں بھی لنگر عام ہے. تو گویا کہ بھوکوں کھانا کھلانا یہ بہت بڑا اچھا اور عمل ہے. یہ کب ہے؟ ایمان لانے کے بعد. اس کے بعد کیا ہے؟ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں. کس کا؟ جہنمی کا. مطلب دنیا میں تو دوست تھے، دنیا میں تو اس کے ہمسالی تھے، ہم جولی تھے، لیکن یہاں قیامت میں اب اس کا کوئی دوست نہیں ہے. کیونکہ اب نہ کوئی وہ اس کو شفاعت کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کی کوئی مدد کر سکتا ہے. وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوزخیوں کا پیپ. اللہ اکبر. اور جو دوزخ میں رہیں گے اگر وہ کچھ مانگیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کو دیجئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا جائے گا مگر وہ دیا جائے گا جو دوزخیوں کا پیپ ہوگا. جو دوزخی جب جلیں گے تو ان کے بدن سے جو پیپ نکلے گا تو پیپ ان جہنم کو کھانے کے لیے کیا ہے؟ دیا جائے گا. اب پیپ آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی گھن والی چیز ہے، انسان اس کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے تو کھانا تو درکنار، لیکن یہ کیا ہے؟ جہنمی کو کھانا ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اسے نہ کھائیں گے مگر خطا کار. مطلب جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ پر اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ یہ کھانا ہوگا. فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے قسم ہے، رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی کہ جنہیں تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور جسے تم نہیں دیکھتے ہو میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن جو ہے ایک کرم کرنے والے رسول سے باتیں ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس قرآن پاک کو نازل فرمایا جو آج ہمارے سینوں موجود ہے یا ہمارے زبان پر موجود ہے، جو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں ہے. جیسے عرب کے لوگ کہتے تھے کہ یہ خدا نے نازل نہیں کیا ہے بلکہ کسی آدمی کا ہے.
وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں، مطلب یہ قرآن جو ہے وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، کتنا کم یقین رکھتے ہو، مطلب تم یقین یہ رکھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی بندے کا ہے. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ ہی کسی کاہن کی بات ہے، تم اس پر کتنا دھیان رکھتے ہو، بلکہ قرآن وہ ہے جس میں فصاحت و بلاغت ہے، جس میں اللہ کا کلام ہے، رسول پاک کے فضائل و مناقب ہے. تنزیل من رب العالمین، اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے، مطلب یہ قرآن مقدس وہ ہے جو میرے رب نے اتارا ہے، کسی بندے کا یا کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.